السلام علیکم۔ میں آج جماعت 5ویں کو دوسری میعاد کا اسلامک کی کتاب کا سبق نمبر 1 پڑھا رہی ہوں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ سبق کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعارف: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان پاکیزہ لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آغاز اسلام میں ہی حق کی آواز پر لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا نام عثمان ہے۔ ذو النورین، جامع القرآن اور غنی آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھپھو تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسبت 5ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ ابتدائی حالات: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ مل کر تجارت شروع کر دی تھی۔ ایک تجارتی سفر کے دوران میں آپ کے والد ملک شام جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے والد کی بہت سی دولت اور کاروبار کے اکیلے وارث تھے۔ آپ نے اپنی تجارت کو خوب وسعت دی۔ جلد ہی آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ قبول اسلام: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ جو ہی مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا چرچا ہوا، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور راہ حق کی اولین قافلہ میں شامل ہو گئے۔ جب آپ کے خاندان کو آپ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ خاص طور پر آپ کا چچا حکیم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرتا تھا۔ آپ کو رسیوں سے باندھ دیتا اور کہتا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں تمہیں رسیوں سے آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کیا۔ شادی: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ پہلے حضرت رقیہ سے نکاح ہوا تھا حضرت عثمان کا، ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا۔ ہجرت حبشہ: جب کفار نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین تنگ کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہاجرین کے اس قافلے میں شامل تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوہری ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا۔ خلافت کے لیے انتخاب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے لوگوں سے مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ منتخب کیا۔ اس طرح آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔
خدمت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا۔ میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کو وسیع کیا۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو نئے سرے سے تحریر کروایا، مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود دور دور تک پھیل گئی اور زمین کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ فیاضی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور فیاض تھے، اسی لیے آپ کا ایک لقب غنی بھی تھا۔ آپ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ آپ امت میں سب سے زیادہ سخی شمار ہوتے۔ شرم و حیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی خاص خوبی حیا ہے۔ آپ کی شرم و حیا کا درجہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صبر و تحمل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم و الطبع تھے۔ آپ نے مخالفین کے الزام تراشیوں کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ زہد و تقویٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار تھے، اس کے باوجود آپ نے کبھی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی۔ علم و فضل۔ آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے علم و فضل سے مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ وحی کی کتاب بھی کرتے تھے، قرآن کے حافظ اور اسلامی علوم کے ماہر بھی تھے۔ آپ کو حج کے مسائل پر سب سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ صلہ و رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ نرم مزاجی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نرم دل اور شفیق تھے۔ آپ اس بات کا پورا خیال رکھتے تھے کہ آپ کی طرف سے کسی کو معمولی سا بھی دکھ نہ پہنچے۔ آپ دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ شہادت۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی اور بالآخر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی، یعنی 82۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام میں ایک عظیم صحنے کی حیثیت رکھتی ہے۔